بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ اور آج میں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، ایک رسپانس کے اندر بنانا چاہ رہا ہوں، مطلب ایک جوابی ویڈیو ہے۔ ایک ہمارا دوست ہیں، ایک فیس بک کے اوپر مولانا صاحب ہیں، ضیاء الدین نام ہے ان کا، وہ عالم ہیں۔ تو انہوں نے ایک کل یا پرسوں ایک ویڈیو شیئر کی تھی مولانا فضل الرحمان کے اس میں فیور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے مولانا صاحب نے کافی معصومانہ قسم کی باتیں کی تھی، تو انہی معصومانہ باتوں کے اوپر ہی میں کچھ معصومانہ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی پریمیٹیو قسم کے کویشچنز ہیں۔ کسی سے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی رائیولری وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کے ساتھ پولیٹیکل کوئی اپنی ایفیلیشن وغیرہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں ہر اس شخص کا میں دوست ہوں، یا وہ میرا دوست ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کر رہا ہے، یا اسلام کے لیے یا پاکستان یا مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہا ہے، میری ہمدردیاں، میری سپورٹ اسی کے ساتھ ہے۔ مجھے اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعمال کا دار و مدار اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تولی جائیں گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ کوئی کسی کے پاس نہ تو اس چیز کا کوئی حق ہے، نہ ہی اس کے پاس اختیار ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ وہ کسی کو جانچ سکے کہ بھائی کون کیا ہے، کون کتنے پانی میں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو کلپ میں وہ ایک مولانا صاحب نے کچھ باتیں کی ہوئی تھی کہ بھائی فضل الرحمان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے، فلاں کیوں نہیں کرتے۔ تو ان کے پاس جو ہے نا، وہ کبھی وزارت یعنی مطلب وہ کبھی وزیر اعظم یا صدر ملک کے نہیں بنے، ٹھیک ہے، ان کے پاس 3-4 گنتی کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو اس میں وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے میری ایک معصومانہ سی ایک گزارش ہے کہ بھائی دیکھیے، ہم نے آپ لوگوں سے ہی یہ کہانیاں تو نہیں کہنا چاہیے، یہ واقعات اور قصے جو ہم نے سنے ہیں انبیاء کے، یہ علماء سے ہم نے سنے ہوئے نا، جس میں نار نمرود کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، تو اس میں 2 کردار ہمارے سامنے آئے، ایک کبوتر کا اور ایک چھپکلی کا، اور یا گرگٹ کا، جو بھی کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا کہ کبوتر اپنے چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا وہ آگ کے اندر ڈالنے کے لیے، اور چھپکلی جو تھا یا تھی جو وہ تھی یا گرگٹ جو تھا وہ اس آگ کو پھونکے مار رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے 2 کردار سامنے آ گئے کہ کبوتر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی محبوب ایک چیز بن گئی، ایک محبوب پرندہ بن گیا کہ لوگ اس کو ہر جگہ پیار محبت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور چھپکلی اور گرگٹ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دھتکاری بھی ایک چیز بن گئی کہ جہاں بھی کوئی نظر آئے اس کو لوگ چپلیں اٹھا کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے کبوتر سے پوچھا کہ بھائی یہ تم جو چونچ میں پانی لے کے جا رہے اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھیے، اس سے آگ بجھے نہ بجھے، لیکن ایٹ لیسٹ اس سے یہ تعین تو ہو جائے گا نا کہ میں کس کی طرف ہوں۔ میرا یہ تعین تو ہو جائے گا نا کہ ہاں بھائی کبوتر نے حق سچ کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور چھپکلی کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ اس کی پھونکے مارنے سے نہ تو وہ آگ بھڑکی، نہ اس میں کوئی کمی آئی، نہ کوئی بیشی آئی، لیکن اس سے اس کا کردار واضح ہوگا کہ وہ کس کی طرف ہے۔ بھائی یہی چیز میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب مولانا صاحب کے پاس 4 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ کیا وہ احتجاجاً اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دے سکتی؟ جب مشرف کے دور میں تحفظ نسواں کے نام پر زنا کے بل پاس ہوتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور دیگر جو ہے نا آزاد خیالیوں، کیا انلائٹن ماڈریشن کے نام پر وہ وہاں پہ کیا کیا بےہودگیاں ہو رہی تھی، اور میراتھن ریسز اور فلانے ڈمکانے، تو یہ مولانا صاحب اس کابینہ کا بھی حصہ تھے، بے نظیر کی کابینہ کا بھی حصہ تھے، نواز شریف پچھلے 40 سال کے اقتدار کے ایوانوں میں جو ہے نا وہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ مزے لے رہے ہیں۔ ابھی 2018 میں بھی جب ان کو شکست ہوئی تو دھکے دے کے ان کو جو ہے نا وہاں پہ سرکاری رہائش گاہ سے تو نکالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے سیٹ سے تو استعفیٰ دے سکتے ہیں نا احتجاجاً۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس کابینہ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ تو آرام سے ایک کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے، اقتدار تو کبھی عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو بھی نہیں ملا۔ پچھلے مطلب جماعت اسلامی تو پاکستان بننے سے پہلے کی جماعت ہے، 1941 میں بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جماعت اسلامی کو سوائے 1-2 سیٹوں کے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اصولوں پہ سیاست کرتے ہیں، اس پہ سودے بازی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی، میں عوامی نیشنل پارٹی وہ والی عوامی نیشنل پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو خان عبد الولی خان کے ٹائم پر تھی۔ خان عبد الولی خان نے کبھی بھی اپنے مدت جو وہ وزارت کی مدت ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ استعفے دیے ہیں، اور میجورٹی آف ہز لائف وہ انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاری زندگی، ٹھیک ہے۔
تو وہ کیوں گزاری اور کیوں انہوں نے استعفے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کیا. وہ اس بات پہ ہم بحث نہیں کرتے کہ ان کے اصول کیا تھے، ان کے وہ کیا تھے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے اوپر سودے بازی نہیں کی، اصولوں کی سیاست کی. اسی طرح نوابزادہ نصر اللہ خان. اچھا مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان کا ووٹ دیں، ان کو کامیاب بنائیں. وہ بھائی ہم ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن کبھی وہ ہمارے دل کے قریب فیصلے تو کریں نا. وہ اس طرح کے بولڈ سٹیپ لیں، پھر دیکھیں کہ کیسے لوگ ان کے لیے نہیں نکلتے. آپ اس طرح کے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی آپ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، الطاف حسین کے ساتھ بھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے نظیر کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے خاتون کی حکمرانی کیسے قبول کر لی؟ یہی ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ عورت جو ہے نا کسی ملک کی سربراہ بنے. آپ بے نظیر اور ایک تصویر موجود ہے کہ بے نظیر اور نصرت بھٹو کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ابھی آپ نے مریم نواز کی جو ہے نا وہ حکمرانی قبول کر لی ہے اور چوروں ڈاکوں کو بچانے میں نکلے ہوئے. تو بھائی میرا یہ ویڈیو کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی مولانا کے خلاف ہوں یا عمران خان کا کوئی، مجھے کسی سے کوئی ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ملا. میں اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے میں بے روزگار پھر رہا ہوں یہاں پر پاکستان میں، مجھے کسی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ٹھیک ہے نا. میں حق سچ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہی حق سچ کا درس ہمیں قرآن اور حدیث سے ملا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن میں آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، لیکن چونکہ بت پرست و بت تراش و بت فروش تھا، وہ اس سے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برت کی. اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، سب اس طرح کی سب چیزیں. ابو لہب جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا. قرآن نے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی، وہ سب اتمام حجت کر کے وہ کیا ہے. تو پھر ایک پارٹی کے سربراہ کی اس میں محبت میں آپ اتنے اندھے ہو جائیں اور وہ ہو جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا یار. جب باپ اور بیٹا اور فلانا ڈمکانا، ان رشتوں میں بھی جب یہ چیز امتیاز نہیں ہے کہ بھائی جب وہ اسلام اور یہ چیزوں سے آری مطلب دور ہو جائیں اور اس کے خلاف وہ کام کرے تو آپ نے اس سے الگ ہو جانا ہے. تو پھر یہ سیاست اور اس کے اندر پھر ہم ایک اندھ بھگت بن جائیں گے، وہ جو سچ ہے وہ سچ کو سچ نہ مانے یار. اچھا دوسری چیز ایک اور انہوں نے کیا وہ شیئر کی ہوئی تھی کہ یہی ضیاء الدین صاحب نے اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں پوسٹ شیئر کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے، اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان جو ہے نا وہ قادیانی اور یہودی ایجنٹ اور فلاں ڈمکا. مجھے ان چیزوں کے معصومانہ سوالوں کے جواب دے دیجئے کہ جب میاں افتخار حسین ابھی چند مہینے پہلے ایک ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں مولانا فضل الرحمان ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو میاں افتخار حسین نے یو اے ای اور بحرین نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اس کے اوپر اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب یہ آج کل جو ہے نا ہمیں میرے خیال میں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہمیں نفرتوں کو بھلا کر نئی راہیں اور تلاش کرنی چاہیے، دوستیاں کرنی چاہیے اور فلانے ڈمکانے، اور ہمیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ یو اے ای اور دیگر ممالک ان کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے اور وغیرہ 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 جو بھی ہے اشاروں کنایوں میں جو بھی بات انہوں نے کہی. تو کیا اس لمحے کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو اپنا موقف نہیں پیش کرنا چاہیے تھا؟ آپ تو دوسروں کو کوئی جو ہے نا وہ لمحہ نہیں لگاتے یہودی ایجنٹ ڈکلیئر کرنے میں، اس وقت آپ خاموش رہے، آپ کے چہرے پہ کوئی شکن تک نہیں آئی، آپ کے کوئی جنبش ابرو سے ظاہر نہیں ہوا کہ آپ نے ناگواری کا کوئی اظہار کیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت جو ہے نا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں اور بول رہے کہ بھائی یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ایون میں تو عمران خان کی جو موقف ہے میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں. عمران خان نے کہا ہے کہ ہم تب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ فلسطینی ان کو تسلیم نہیں کر لیتے، اور جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے. اور اس کے تو فلسطینیوں کو اگر ان کے حقوق مل بھی جائیں تب بھی ہم یہودی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہودی اسٹیٹ فلسطینیوں کا ملک چھین کے ہی تو بنائی جا رہی ہے، انہی کی اسٹیٹ چھین کے. تو ہم تو سرے سے یہودی زائنسٹ اسٹیٹ کی وجود کے انکاری ہیں بھائی. دیٹ اسٹیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. انہوں نے ایک زبردستی کی ایک اسٹیٹ بنائی، وہ تو چوروں ڈاکوؤں گنڈوں کا ایک ٹولہ ہے جو انہوں نے اکٹھے ہو کے وہاں کے جو فلسطینیوں کو ان کو گھروں سے بے دخل کر کے اور اپنی تعمیرات وہاں پہ کر دی ہیں زبردستی کی. اچھا جلدی جلدی میں نمٹاتا ہوں. پھر ایک اور انہوں نے ویڈیو کلپ دکھائی جس میں وہ عمران خان کی بہت ساری جو چیزیں بھائی مطلب اس کے زبان لڑکھڑائی ہے کئی جگہوں پہ یہ وہ. تو بھائی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بندے کی پکڑ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان از ناٹ این عالم، ٹھیک ہے نا. آپ اس سے نہ وہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی شیخ الحدیث ہے. اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ آپ کو جو ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سنائے یا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے، ٹھیک ہے. اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور وہ جو حلف اٹھاتے ہوئے اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں اس کے چہرے پر ایک ندامت کی مسکراہٹ ہے، تو وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنی کم علمی اور کوتاہ علمی پر اور اپنی کوتاہی پر جو ہے نا وہ شرمندہ ہے، اور وہ اس پہ مسکرا رہا ہے کہ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرنا نہیں آ رہا. کیونکہ ظاہری بات اس میں پریشر ہوتا ہے. آپ
دنیا کے سامنے آپ حلف اٹھا رہے ہیں، آپ کی زبان ڈیفینیٹلی لڑکھڑا جاتی ہے. تو اس کو یہ لوگ اس طرح دکھا رہے ہوتے جیسے کوئی دیکھے نا یہ کوئی کافر ہے اور یہ دیکھیے اس دین کا مذاق اڑا ہے. بھائی خدا کا واسطہ یار، ان چیزوں کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر فیصلہ کرے گا کہ اس کے دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت. So you are not supposed to taunt somebody like this. آپ کو کسی کو اس طرح سے کیچڑ اچھالنے کا وہ نہیں ہے. اور دوسری ایک آخری میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کی شایان شان جو ہے نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی رہائش اور خواہش بھی رکھتے اور اپنی رہائش اور وہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے لیے مکہ مدینہ چوز کرتے اور اپنی آخری اس کے لیے آرام گاہ کے لیے وہ جنت البقیع کا انتخاب کرتے. لیکن انہوں نے ایجویئر روڈ کے اوپر فلیٹس لیے ہوئے. مجھے صرف اس بات کا ایک معصومانہ سوال کا جواب دیا جائے کہ ایجویئر روڈ پہ انہوں نے کون سا کوئی جہادی تنظیم کا دفتر کھولنا ہے وہاں پر، کون سے چندے وغیرہ کے وہ وہاں پہ وہ کرنا ہے یا مدرسہ کھولنا ہے وہاں پہ تو سارے شراب خانے اور جو کہبہ خانے ہیں وہاں پر. اس روڈ کے اوپر جتنے ہمارے ملک کے جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں، الطاف حسین سے لے کر زرداری اور نواز شریف، جتنے دیگر لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو کا پیسہ لوٹا ہے، ان کے ایجویئر روڈ کے اوپر اپارٹمنٹس ہیں. آپ کا اپارٹمنٹ وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ڈیرہ غازی خان میں بھی آپ لوگوں کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں نے مدرسے کی زمینوں اور چندوں سے بنائی ہوئی زمینوں کے اوپر آپ لوگوں نے کمرشل بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں، پلاٹس کے اوپر وہاں پہ اپنے پلازے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے کرائے اور ان کے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کو. پہلے آپ ان چیزوں کی صفائی دیں، پھر آپ بات کریں. ان سوالوں کا آپ جواب پہلے پیش کریں. میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی تو میں پیشگی معذرت کرتا ہوں، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. تو انہی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ایڈ کر دی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ویل میٹ ان اندر ویڈیو. اگلی ویڈیو کی انشاءاللہ کوئی وہ کریں گے، اس کے اوپر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.